السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ عثمان بھائی آپ سے بات شروع کرتا ہوں، پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ استخارہ ہے کیا چیز؟ بلال بھائی، استخارہ دینی نام ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو استخارہ اس طرح یاد کرایا کرتے تھے، یعنی دعائے استخارہ جس طرح قرآن پاک کی آیت یاد کروائی جاتی ہے، اور ہر امور میں فی الامور کلیہا استخارہ جو ہے یہ اللہ سے خیر طلب کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ سے خیر طلب کرنا، دعا کرنا، خیر طلب کرنا۔ اور یہ جو استخارہ ہے یہ اختیاری معاملات میں کیا جاتا ہے، وہ کام جس کا یعنی جو ہمارے اوپر فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پہ نہیں استخارہ کیا جائے گا، وہ تو فرض ہے ہمارے اوپر۔ ہاں، مثلا اب میں نماز پڑھنے جانے لگا ہوں، ظہر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اس مسجد میں جاؤں یا اس مسجد میں جاؤں، قریب جاؤں یا دور جاؤں۔ نہیں، جو بس جو حکم ہے، لیکن یہ ایڈیشن کیوں کیا بیچ میں کہ صرف ان چیزوں پہ جو کہ اختیار میں ہیں، جو اختیاری، ان پہ نہیں کرنا استخارہ؟ جی، جباری معاملات پہ بھی نہیں کیا جائے گا، جو فرض ہیں ان پہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے استخارے کا بھی معنی مفہوم بدل دیا گیا، سوسائٹی میں اتنا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کس استخارے کی بات کرتا ہے۔ کوئی بھی آپ خیر خواہی چاہتے ہیں، مثلا رشتہ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے دنیاوی حوالے سے، میں نہ ہو اس پہ آپ نے استخارہ کرنا، اختیاری معاملات میں کہ آپ اختیار کرنا چاہیں تو وہ معاملہ اختیار کر لیں۔ ایک اختیاری مطلب یہ ہوتا ہے جو میرے اختیار میں ہے، جی، یہ نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اختیاری سے مراد یہ ہے کہ مثلا میں ایک بندے کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، انٹینشن ہے، میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، میں پہلے استخارہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں۔ اس میں اشارہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ اشارہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا، اس سے پہلے دعائے استخارہ یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور دعائے استخارہ پڑھیں گے۔ یس اور نو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے استخارے میں۔ اچھا، یہ جو سوسائٹی میں کہا جاتا ہے نا 5 منٹ میں استخارہ ہو جاتا ہے، یا ڈیجیٹل استخارے چلتے ہیں، 10 منٹ میں آپ کو فوری رپلائی آ جاتا ہے۔ ڈیجیٹل سے کیا مطلب؟ ڈیجیٹل سے مراد آن لائن استخارہ، آج کل آن لائن سینٹر بنے ہوئے نا، استخارہ سینٹر بنے ہوئے، لوگ رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، کروں یا نہ کروں۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد وہ نام لکھ کے بتاتے ہیں یہ آپ کر لیں، کام آپ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ اس میں کیا ان کو اشارہ ہوا؟ اسلام کے ساتھ اس طرح کی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں نو اور یس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک خیر طلب کرنی ہے۔ وہ چیز آپ کے لیے اگر بہتر ہے تو اللہ کی طرف سے آسانی آ جائے گی، اگر بہتر نہیں ہے تو وہ اسباب پیدا نہیں ہوں گے، رکاوٹ۔ یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کیوں تعلق نہیں ہے؟ آپ یہ کیسے؟ استخارے کا نہیں، اس چیز کا، نو اور یس کا۔ نو اور یس سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ کا ٹھیک نہیں رہے گا۔ کنفیوژن ہوگی استخارے میں؟ نہیں، وہ بتا ہی نہیں سکتے فیوچر کے بارے میں۔ مثلا کون بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، غیب کا علم تو اللہ جانتے ہیں، غیب کا علم اللہ جانتے ہیں۔ غیب کے لیے استخارہ نہیں، استخارہ کرنا کیوں ہے یہاں پہ؟ استخارہ اس لیے کرنا کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ دعا کا اگر ترجمہ پڑھیں تو ترجمے میں بھی یہی دعا ہوئی نا، صرف یہ دعا ہے، برکت کی دعا کی، یہ دعا ہے۔ اس کو استخارہ کیوں کہیں گے پھر؟ یہ ہمارے ساتھ کال پہ، ہم ان سے بات کر لوں پہلے۔ جی صفیہ، السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بلال بھائی، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو بڑے بیٹے کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ ابھی ان کی نا شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو یہ پوچھنا ہے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں، اور کب ہوگی؟ اور دوسرا کہ میرے خامن بیٹے کا نام تو بتا دو۔ محمد بلال۔ محمد بلال کی شادی اپنوں میں ہوگی کہ غیروں میں؟ جی۔ اچھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے خامن ٹیچر ہیں۔ اچھا۔ تو چھوٹا بیٹا میرا نا MBBS کراچی فضائیہ میڈیکل میں کر رہا ہے۔ اچھا۔ MBBS کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں میں نے پوچھنا کہ میرے کو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میرے خاوند کی نا غیبی مدد ہوتی رہے، کچھ ہوتی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے خاوند کا کوئی نام ہے؟ محمد صدیق۔ صدیق کتنا شریف آدمی ہے، کتنی خوش نصیب عورت ہو۔ میں واقعی بہت خوش نصیب ہوں، میں جتنا شکر ادا کروں نا اتنا کم ہے۔ تو اب چاہیے کہ آپ کو کیا کام کرتے ہیں صدیق؟ وہ ٹیچر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، اسے کہنا سورہ اخلاص پڑھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ میں کیا پڑھوں ان کے لیے کہ ان کی جو نا انشاءاللہ تعالیٰ میرے پتر جب ہم مریں گے تو ہم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے نا، آپ نے شوہر کی قبر میں تو نہیں جانا جی، نہ آپ اس کی خاطر نمازیں پڑھ سکتی ہیں جی، ایسا ہی ہے نا۔ جی، اس لیے اس معاملے کو ایسا ہی رکھو جو میں نے کہا ہے۔ پہلی بات، آپ نے اپنے بیٹے کا نام بتایا محمد بلال، حضور وہ فرما رہی ہیں کہ اس کی شادی اپنوں میں ہوگی کہ غیروں میں؟ میں عثمان یزمانی اپنا نہیں بتا سکتا میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں، تو میں ان کے فیوچر کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ کوئی بھی کسی کے فیوچر کے بارے میں نہیں۔ جس طرح یہ بہن پوچھ رہی ہیں، یہ استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں یا فال نکلوانا چاہ رہی ہیں؟ فرق کیا ہوتے ہیں دونوں میں؟
استخارہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا کرنی ہے ٹھیک اور اس کے بعد اپنے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دینا. یا اللہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو آسانی فرما دے, اگر بہتر نہیں ہے تو رکاوٹ آ جائے, اللہ پہ معاملہ. فعال یہ ہوتی ہے کہ حساب لگا کر, اندازے لگا کے, کیفا شنائی کر کے بتانا کہ آپ کا یہ وہاں بیٹے کی شادی خاندان میں ہی ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی, یا کہنا کہ آپ کے بیٹے کی شادی 3 سال تک نہیں ہوگی. اگر میں ایسا دعویٰ کروں گا تو یہ جھوٹ بولوں گا, کسی کو نہیں پتا. فال سے بھی نہیں ہو سکتا. فال جو ہے یہ تو شیطانی علم ہے, فال نکالنا, کہانت کرنا, نجومی. رسول نے اس کو شیطانی علم کہیں بھی نہیں کہا, فال کو یہ اس کو شرک کہا ہے. تو شیطانی عمل ہے نا شرک. کہ جی یہ جو آپ علم الاعداد سے یا علم الجفر سے بتا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا ہے, یا علم الحروف سے, تو وہ نہ تو شرک ہے, وہ ایک میتھمیٹیکلی جو ہے وہ حساب ہے, اسے نہ تو ہم شرک کہہ سکتے ہیں, نہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اسلام کا حصہ نہیں. ایسٹرالوجی سے نکالتا ہوں کوئی چیز یا نیمرولوجی سے نکالتا ہوں کوئی چیز, تو وہ شرک تو نہ ہوا, یا وہ فال کیسے ہوا؟ بہن جو ہے نا وہ لفظ استخارہ استعمال کری کیونکہ دینی حوالے سے پوچھ رہی ہیں, دینی حوالے سے فیوچر کا نہیں پتا چل سکتا. اگر آپ دوسرے کسی علم سے بتاتے ہیں, وہ کہیں کہ میرا اندازہ یہ ہے, اس میں بھی آپ 100%, وہ اس علم سے بھی نہیں بتا سکتے 100% کہ اس کی شادی 2 سال میں ہو جائے گی, اپنوں میں ہوگی, غیروں میں ہوگی. ایسا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں. لیکن میری پیاری بہن, اسلام میں یہ بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ اپنوں میں شادی کرنی ہے کہ غیروں میں کرنی ہے. نہ کوئی کالا ہے, نہ کوئی گورا ہے, نہ کوئی چھوٹا ہے, نہ کوئی بڑا ہے. اس لیے میرے خیال میں آپ اپنی بہو ڈھونڈنے کے لیے خاندانوں پہ, اپنے یا غیروں پہ, ایک تو لفظ ہی بڑے نامناسب لگتے ہیں, سارے مسلمان ہیں نا, جو کلمہ گو ہیں سب مسلمان ہیں. اس لیے ڈھونڈو کہ کون سی بہو جو ہے وہ ایسی خاندانی ہو کہ آ کے گھر کو جوڑ کے رکھ سکے. وہ آپ کے گھر کی ہو, آپ کے خاندان کی ہو, یا غیر خاندان کی ہو. میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ آپ کنسیڈر کرنا چاہ رہی ہیں. بچہ آپ کا جو ہے وہ ایک سبمٹیو بچہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سبمٹ کرنے والی بیوی چاہیے. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ بہو لانا تاکہ آئندہ معاملات خراب نہ ہو اور اپنے شوہر کو سورہ اخلاص دینا پڑنے کو.